خدائے واحد رب ذوالجلال کا کرم، رحم اور فضل تمام مسیحیوں کے ساتھ ہو، اور میں پورے ایمان کے ساتھ اس بات کو سیکھتا ہوں کہ یہ کتاب مقدس ہے، کیونکہ عہد عتیق میں اس کو کتاب مقدس کہا گیا۔ موسیٰ نے اس کا نام کتاب رکھا چونکہ یہ خدا کے منہ کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، اس لیے بنی اسرائیل قوم نے اس کو مقدس کہا۔ پھر اس کا نام جو اس پر کندہ ہوا، جو اس کا ٹائٹل بن گیا، جو اس کو لکھا گیا، وہ کتاب مقدس ہے۔ اور اگر بائبل سوسائٹی جو انگلینڈ میں ہے، انہوں نے انگلش میں اس کا نام ہولی بک رکھا۔ اور آج پاکستان میں میں بڑی ندامت کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے اس کا نام تبدیل کر لیا ہے۔ لوگ اس کو بائبل کہہ رہے ہیں۔ وہ کس زمرے میں اس کو بائبل کہتے ہیں؟ ان کی ناقص عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ جو کچھ الہام میں خدا نے فرما دیا اور موسیٰ سے لکھوا دیا، پھر اس کو کس طرح سے انسانی عقل چیلنج کر سکتی ہے اور کس طرح سے اس میں مداخلت کر سکتی ہے۔ میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، اس کو نہ صرف پرانے عہد نامہ میں کتاب مقدس کہا گیا، بلکہ نئے عہد نامہ میں، یعنی نئے عہد میں اس کو یسوع مسیح کے بعد نے بھی اس کو کتاب مقدس کہا، اور بہت سی گواہیاں موجود ہیں کہ اس کو یہ کتاب مقدس ہے۔ تو پھر یہ مسیحی جو کہلاتے ہیں، یہ کس طرح سے اس کو بائبل کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی کے پاس بائبل نہیں ہے تو پھر وہ میرے پاس آ کر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ورلڈ بک جو ہے اس نے بائبل کو چھاپا ہے اور وہ اس پر بائبل مقدس کندہ ہے۔ اگر کسی نے دیکھنی ہو تو میں دکھا سکتا ہوں، یہ میرے پاس پروف ہے۔ لیکن میرے پاس یہ کتاب مقدس بھی ہے جو میں آباء و اجداد سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے آباء و اجداد نے اسی کتاب مقدس کی تعلیم دی، اسی کتاب مقدس پر عمل پیرا ہوئے اور ایمان کی منزل تک پہنچے۔ اور آج میں آپ سب سے منت کر رہا ہوں کہ اس کا خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ پورے طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب مقدس یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ، بائبل سوسائٹی انارکلی، یہ ہے سوسائٹی، یہ میں دکھا سکتا ہوں، اس پر کندہ ہے۔ تو پھر میں اس کو بائبل کس طرح سے کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو ادارہ ہے ایک انارکلی لاہور میں، یہ بائبل سوسائٹی وہ ہے، اور ہم اس سوسائٹی کا نام ہی اس کتاب میں منتقل کر دیا ہے۔ اس کتاب کو اسی نام سے ہم پکارنا شروع ہو گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں مسیحیوں میں جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان سب کی وجہ اس کا نام تبدیل کر دینا ہی ہے۔ ہم نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے، اور مکاشفہ کی آخری کتاب میں یہ پورے طور سے لکھا ہے کہ میں ان پر یہ بہت سی مصیبتیں نازل کروں گا، میں کتاب حیات میں سے ان کا نام کاٹ دوں گا۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا اور گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کریں، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے۔ یعنی وہ برکات خدا نہیں دے گا جب ہم اس میں رد و بدل کریں گے۔ میں مسیحیوں سے منت کر رہا ہوں، اپنے لفظ پر غور کیجئے، اپنے لفظوں پر غور کیجئے، اور اس کتاب مقدس کے نام کو تبدیل نہ کریں۔ یہی میری منت ہے، یہی میری عرض ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں ٹھیک درست کیا
تو پھر آپ پر مصیبتیں نازل ہوں گی، آپ اس پاکستان میں رسوا ہو جائیں گے، آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے خدا کی بے عزتی کی ہے، آپ نے خدا کے کلام کی بے عزتی کی ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں منت کر رہا ہوں کہ اپنے لفظ کو درست کیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔